السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تم بھی بہت اچھی لگتی ہو مجھے، مومو نے ہنوس چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، بہت جلد اماں سائیں اور ابا سائیں تمہارے گھر آئیں گے، مجھے یقین ہے تمہارے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہوگی۔ مومن تو آیا تھا اور چھا گیا تھا۔ عالیہ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ باہر نکلتے مومن کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی آ گئی۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی اور مسکراہٹ کا نشان باقی نہیں تھا۔ اب تم لوگوں سے میں تمہاری ہی زبان میں بات کروں گا، کیونکہ تم لوگ محبت میں مارنے کے عادی ہو، تو میں بھی تم لوگوں کو اسی محبت کے جال میں پھنسا کے ماروں گا۔ مومن نے سوچتے ہوئے اپنی بلیک مرسڈیز میں بیٹھ کر واپسی کا سفر پر روانہ ہوا، کیونکہ اس نے اپنی منزل کے لیے پہلا اور اہم قدم بڑھا لیا تھا۔ مومن کے جاتے ہی عالیہ نے سامیہ کو فون لگایا۔ آپی، میں بتا نہیں سکتی آج میں کتنا خوش ہوں، پرجوش لہجے میں عالیہ نے سامیہ کو بتایا۔ کیوں بہن، کوئی قانون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے جو اس قدر خوش ہو؟ سامیہ نے طنز کیا۔ ارے آپی، ایسا ہی سمجھے، کوئی خزانہ ہی مل گیا ہے، عالیہ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اچھا سیدھا سیدھا بتاؤ، آخر کیا بات ہے جو اس قدر خوش ہو؟ آپی یوں سمجھیں، اب ہم اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، عالیہ نے رازدانہ انداز میں کہا۔ اب پہیلیاں نہیں بجھواؤ، اب بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ سامیہ نے خفگی سے کہا۔ یوں سمجھیے مومن اب میری مٹھی میں ہوگا، سمجھنے اور ہونے میں بہت فرق ہے بہن، سامیہ نے پھر طنز کیا۔ ہاں ہے تو مگر بس کر بہن، تم نہ اب رات کی بجائے دن میں بھی خواب دیکھنے لگی ہو۔ میں رکھ رہی ہوں فون، عالیہ کی بات کاٹتے سامیہ نے غصے سے کہا۔ مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ سامیہ کو لگا عالیہ مذاق کر رہی ہے۔ تم مذاق کر رہی ہو نا، دوبارہ بولو، ابھی کیا کہا تم نے؟ سامیہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے، بہت جلد وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ نہ تو کوئی خواب ہے اور نہ کوئی مذاق، ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ عالیہ کی خوشی سنبھالنے سے سنبھلی نہیں جا رہی تھی۔ کہیں یہ مومن کی چال نہ ہو عالیہ؟ سامیہ کو تو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آپ بھی نہ، مومن ہمارے بارے میں تھوڑی جانتا ہے، وہ کیوں کوئی چال چلے گا؟ آپ بھی نہ، عالیہ نے اس کی بات کی نفی کی۔ ہاں یہ بھی ہے، مومن کون سا جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چلو جو بھی ہوا، مبارک ہو تمہیں، یہ واقعی بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اب سامیہ بھی پرسکون تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہیں اور اس کے قریب پہنچ گئی ہیں، مگر اصل حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ لوگ اپنی بربادی اور ناکامی کے قریب جا رہے تھے۔ مومن نے ایسی چال چلی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت رہی ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ مومن ان کو وہی دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اصل بازیگر وہ ہوتا ہے جو اصل بازی کھیلنے والے کے سامنے یقین ہو جائے کہ جیت اسی کی ہے اور دوسرا بندہ ہار رہا ہے، اور جیت اسی کی ہوگی جسے اصل میں وہ ہارتا ہوا نظر آتا ہے۔ مومن نے بھی ایسی ہی بازی کھیلی تھی، جس میں بظاہر سامیہ لوگ جیت رہے تھے، مگر حقیقت یہ تھی یہ ان کی ہار کی طرف پہلا قدم تھا۔ آپ جو بھی ہیں کلب کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ رافع نے بہت سوچنے کے بعد اس نمبر پر آخر کال ملا لی جو اس کے ہاتھ میں وہ نقاب پوش تھما گئی تھی۔ تمہارے یہاں سلام کرنے کا رواج نہیں میرے خیال آپ کی طرف۔ سامیہ نے اس کے سلام نہ کرنے پر چوٹ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب لگ رہے ہو نا کسی اچھے خاندان کے سلجھے ہوئے لڑکے، اب سلام دعا ہوگی تو کام کی بات کریں۔ رافع اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہ لڑکے، ایسی بات نہیں کرنی، کیونکہ تم نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، وہ بھی بنا کسی غرض اور تمنا کے۔ میں تو ذرا صبر سے کام لینا چاہیے، سامیہ نے چبا چبا کر کہا۔ ہاں مگر میں نہیں مانتا آپ صرف میری مدد کر رہی ہیں، یہ کوئی غرض نہیں، بلکہ صاف لگ رہا ہے اس میں آپ کا اپنا کوئی مفاد ہے۔ کون ایسے کسی کے گھر آ کر اتنی بڑی آفر کرتا ہے؟ رافع بھی کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جو کچھ سمجھ نہ سکے، وہ جو بغیر کسی جان پہچان کے اس کی مدد کی آفر کرے۔ کافی سمجھدار لگتے ہو تم مجھے، میں سمجھی تھی تم پر محنت کرنا پڑے گی۔ ہاں آپ بتائیں، آپ ہے کون اور کیا فائدہ ہے اس سب میں؟ آم کھاؤ گٹھلیاں کیوں گنتے ہو؟ مجھے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیل رہی ہو۔ رافع نے کہا۔ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں
اگر چاہیے تو بولو، اگر نہیں تو تمہاری مرضی۔ سامیہ نے اب ذرا غصے سے کہا۔ ایک تو وہ اس کی مدد کر رہی تھی، وہ تھا کہ نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے اس کے۔ اچھا بولو، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رافع نے سوچا، مجھے اس سے کیا، یہ کون ہے اور کیوں مدد کر رہی ہے؟ اہم یہ ہے کہ یہ میری مدد کر رہی ہے۔ مجھے صرف کلب سے ملنا ہے، اسے واپس گھر لانا ہے۔ جیسے بھی مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم نے کلب سے ملنا ہے تو 5 منٹ کے اندر حویلی کی پچھلے سائڈ بنے گارڈن میں آؤ، وہاں تمہیں کلب مل جائے گی اور تمہیں حویلی کے پچھلے جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی ملے گی جس کے ذریعے تم حویلی میں داخل ہونا اور واپس بھی اسی کے ذریعے جانا۔ میرا بس اتنا کام ہے، میں کلب کو گارڈن میں بھیج دوں گی، وہ میں کر دوں گی۔ سامیہ نے سارا پلان سمجھا دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر موجود کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ کلب تو مجھے دیکھتے خوش ہو جائے گی، فوراً میرے ساتھ چل پڑے گی، یہ سوچتے ہوئے کھڑکی سے کود گیا۔ سامنے ہی اسے دوپٹہ لہراتی کلب نظر آئی جو پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ رافع نے اس کے پیچھے سے آواز دی۔ کلب جانی پہچانی آواز پر پیچھے پلٹی مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ کلب، تم رو کیوں رہی ہو؟ بس اب تم نہیں روگی، آج سے تمہاری قید ختم، تمہاری آزادی کا پروانہ بن کر آیا ہوں، تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ رافع تو کلب کو سامنے دیکھتا بولتا چلا گیا، اچھا اب چلو۔ جیسے ہی رافع اس کا ہاتھ پکڑنے کو آگے آیا، کلب 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ چلے جائیں رافع بھائی، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں، اگر مومن سائی نے آپ کو دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھو تم ڈرو نہیں، اب میں آ گیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ رافع کو لگا کہ وہ ڈر رہی ہے ان لوگوں سے، تبھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ رافع بھائی آپ چلے جائیں، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے، اب یہ میرا گھر ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، مومن سائی کو چھوڑ کر تو کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ کلب یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ رافع وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی تھی اپنے ظالم شوہر کے پاس۔ نہیں، وہ چھوٹی ہے، ابھی وہ ڈر رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، شاید یہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی، مگر میں کلب کو پھر بھی لے کر جاؤں گا، اس جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا۔ وہ بھی اسی سوچ میں گم تھا کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ تو کب کی حویلی واپس آ چکی ہے، اب تم بھی اپنے گھر جاؤ میاں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، سوچوں کے بھنورے سے نکلو، حقیقت کو دیکھو۔ اب اگر رکے تو مومن کے بندے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بندے چھوڑ دیں تو مگر ان کے کتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سامیہ نے اسے بتانے کے ساتھ ساتھ ڈرانا ضروری سمجھا، جا رہا ہوں میں، اور ہاں ملاقات کروانے کے لیے شکریہ۔ رافع بے مروت نہیں تھا، شکریہ بھی ادا نہ کرتا۔ شکریہ بولتے وہ حویلی سے نکل گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم رافع؟ وہ گھر پہنچا تو رخشندہ بیگم سامنے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہیں نہیں، بس دوستوں کی طرف چلا گیا تھا، اس نے صاف جھوٹ بولا کیونکہ وہ جانتی تھی رخشندہ بیگم کبھی بھی اسے کلب کو واپس لانے نہیں دے گی۔ اچھا ادھر چھوڑو، میں تمہارا منہ میٹھا کرواؤں، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ، خیر ہے؟ اس نے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہاں یہ کھاؤ پھر بتاتی ہوں، گلاب جامن اس کے منہ میں ٹھوستی ہوئی بولی۔ اب بتائیں کس خوشی میں کھلا رہی ہیں مٹھائی؟ گلاب جامن کھاتے، رافع نے کہا۔ مبارک ہو، شمائلہ کے گھر والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ماں کی بات سنتے اسے پھدا لگا اور کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ کیا ہوا؟ ہائے اللہ، تم رکو میں پانی لاتی ہوں، وہ فکر مند ہوئی۔ یہ لو پانی پیو، پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ پانی پینے سے اس کی حالت بہتر ہوئی۔ آج کافی خاموش اور سکون ہے، مجھے تو کسی بڑے طوفان کا پیشہ خیمہ لگتا ہے یہ، علی نے چپ بیٹھے مومن کو دیکھتے کہا۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھو، مومن نے بھی اس کی نفی نہیں کی۔ خیر ہے، بھائی بھابھی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی، یا پھر آج اسے زخمی کر کے ادھر مجنوں بنے بیٹھے ہو؟ علی کو کلب کی فکر ہوئی۔ نہیں یار، تیری بھابھی تو معصوم سی ہے، لڑائی تھی دور کی بات، وہ شکوہ بھی نہیں کرتی۔ آج میرا دل اور روح دونوں زخمی ہو گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہوں میں، اور میری کرچیاں مجھ میں ہی بکھر گئی ہیں جو اب مجھے چبھ رہی ہیں۔ درد بھرا ٹوٹا لہجہ تھا مومن جو علی کو تڑپا گیا۔ مومن مجھے بتاؤ، کون سی بات ہے جو تم اس قدر پریشان ہو؟ علی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی، میری اپنی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں،
مجھے برباد کر رہے ہیں میری بھائی، جان تو لے چکے ہیں، اب پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ درد تھا مومن کی آواز میں جو علی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا مومن، تو بتا تو صحیح۔ علی فکر مند ہوا۔ میں جا رہا ہوں گھر، مجھے گھر جانا ہے۔ علی روکتا رہ گیا مگر مومن اس کی سنے بغیر وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اپنوں کے دیے گئے زخم بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، جو پھرنے کا نام نہیں لیتے، دل جھنی کر دیتے ہیں۔ مومن کی حالت بھی ایسی تھی کیونکہ اس نے اپنے قریبی لوگوں سے چوٹ کھائی تھی، اور چوٹ بھی گہری، جس کے اثرات دیر تک رہنے والے تھے۔ چھوٹے سائیں، اماں سائیں کو دیکھے، کیا ہوا ہے؟ وہ اٹھ نہیں رہی، ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ پری دوڑتی ہوئی مومن کے کمرے میں آئی جہاں مومن مبشر اور قلب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا ہوا اماں سائیں؟ ابھی تو اچھی بھلی تھی۔ یہ کہتے ہوئے مومن نے مبشر پری کو پکڑایا۔ پتہ نہیں سائیں، ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا ہے مگر انہوں نے مجھے بتانے نہیں دیا، پری نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ اماں سائیں ان سب کو ایک ماں کی طرح رکھتی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تم مبشر کا دھیان رکھنا، اور قلب تم میرے ساتھ چلو۔ پری کو تسلی دیتے قلب کا ہاتھ پکڑتے وہ اماں سائیں کے کمرے کی طرف دوڑا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد قلب اور مومن ہاسپٹل کے اسپیشل وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اماں سائیں کو اندر لے گئے تھے جہاں ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ مومن ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ قلب کی سسکی کی آواز سنتے اس کے قریب آیا۔ تم رو کیوں رہی ہو قلب؟ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا وہ مغرور شہزادہ خود بھی آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں کہاں رو رہی ہوں، میں تو بس… قلب صاف مکر گئی۔ اچھا، تو یہ پھر بارش کا پانی ہے جو تمہاری آنکھوں سے ٹپ ٹپ تمہاری گالوں پر بہہ رہا ہے؟ انگلیوں کی پونوں سے اس کے چہرے سے آنسو پونچھتے مومن نے اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں تو اچھا چپ ہو جائے، تم دعا کرو اماں سائیں کو کچھ نہ ہو، میں بھائی کو کھو چکا ہوں۔ میرے پاس اماں سائیں، بابا سائیں اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ میں دعا ہی تو کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی کوئی نہیں۔ بابا، بھائی، وہ تو سب پوچھنے بھی نہیں آتے، ان کو میری یاد نہیں آتی۔ میری ماں تو میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی دنیا سے۔ اب اماں سائیں کی شکل میں مجھے ماں ملی ہے، انہوں نے بھی مجھے ماں کا پیار دیا۔ میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ مومن کو اس کے آگے اپنا درد کم لگا۔ سنو، کیا میں تمہارا نہیں ہوں؟ مومن نے سوال کیا۔ آپ میرے ہیں، جواب کی بجائے معصومیت سے پوچھا گیا۔ ہاں، میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ مومن کے جواب نے قلب کے چہرے پر خوشی اور چمک بڑھا دی۔ تم بیٹھو، اب میں ڈاکٹر سے مل لوں۔ ڈاکٹر کے باہر آتے مومن نے اٹھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا میری والدہ کو؟ اچانک ان کی طبیعت اس قدر کیسے بگڑ گئی؟ اب کیسی ہیں وہ؟ مومن ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ کی والدہ کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے، اگلے 2 گھنٹے بہت اہم ہیں ان کے لیے۔ مگر انہیں ہوا کیا ہے؟ ان کی یہ حالت اچانک کیسے ہوئی؟ مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ان کے منہ سے خون آ رہا ہے۔ نہیں، آپ لوگوں نے لاپرواہی کیوں برتی؟ ہمیں نہیں پتا، اماں سائیں نے ہم سے یہ چھپایا۔ شاہ صاحب، آپ کی والدہ کو کسی شے میں روز ایک ایسا زہر ملا کر پلایا جا رہا ہے جو بظاہر تو اثر نہیں کرتا مگر آہستہ آہستہ انسان کے اندرونی اثار کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اور چند مہینوں میں مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ کو یہ زہر پچھلے 20 دن سے دیا جا رہا ہے۔ اب تو اس نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے ہیں، مگر اللہ پاک کا شکر ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم علاج کر سکتے ہیں۔ مومن نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ اتنے دنوں سے اس کی ماں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ دشمن اس کے گھر میں موجود ہے، باہر کی خاک چھان کر انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ مومن کو خود پر غصہ آنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ ڈاکٹر نے مومن کو کھویا کھویا دیکھ کر پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی والدہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مومن کا کندھا تھپتھپاتے ڈاکٹر چلا گیا۔ کیا بول رہے ہیں وہ؟ قلب سے دور بیٹھی قلب ڈاکٹر کے جاتے ہی مومن کے پاس آئی۔ وہ کہہ رہے تھے اماں سائیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مومن نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ قلب کو اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کا جسم کانپ رہا ہے اور چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے۔ قلب نے اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو۔ کیا ہو گیا آپی؟ آپ چکر کیوں کاٹ رہی ہیں؟ آرام سے بیٹھ جائیں نا۔ عالیہ نے موبائل سے نظریں ہٹاتے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتی سامیہ سے کہا، جو تقریباً آدھے گھنٹے سے ایسے ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ عالیہ کیسے بیٹھ جاؤں سکون سے؟ اگر ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ اماں سائیں کو زہر دیا گیا ہے تو میرا کیا ہوگا؟ سامیہ کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔
ارے آپ بھی نہ ایسے پریشان ہو رہی ہیں، ویسے تو کوئی پتہ نہیں پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں، مگر آپ کی یہ حالت رہی تو ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو اور کیا کروں، چپ چاپ تماشا دیکھوں اپنی حقیقت سامنے آنے کا؟ بالفرض ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں ان کو زہر دے دیا گیا ہے تو آپ کا نام تھوڑی آئے گا۔ ڈاکٹر کو کیا پتا اس کو زہر کس نے دیا ہے۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے عالیہ نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا، عالیہ تم مومن کو نہیں جانتی، وہ بال کی کھال اتار لے گا، وہ پتہ کر لے گا، یہاں پر بات کسی اور کی نہیں، اس کی اماں جان کی ہے۔ سامیہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ ارے میری بھولی آپی، کیا اپنے بھائی کی موت کا پتہ لگا سکا ہے جو اس بات کا پتہ لگا لے گا؟ نہیں نہ تو بے فکر رہ حویلی میں صرف آپ ہی نہیں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو اماں سائیں کو زہر دے سکتے ہیں، ان میں پری، سکینہ اور اس بھاگ بھری بیوی کا کیا نام ہے؟ ہاں کلب، وہ بھی تو ہے۔ سب سے پہلا شک اس لڑکی پر جائے گا۔ ارے ہاں، یہ تو میں ٹینشن میں بھول ہی گئی۔ عالیہ کی بات سن کر سامیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں، عالیہ نے خان صاحب کا مشہور ڈائیلاگ بولا۔ وہ دونوں ہنس پڑیں۔ اماں سائیں کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے چھٹی دے دی۔ وہ اب سب حویلی آ چکے تھے۔ اماں سائیں کلب آپ کے پاس رہے گی، آپ کو کسی کی چیز کی ضرورت ہو تو بول دیجیے گا، اماں سائیں کو بستر پر لٹاتے ہوئے کہا۔ ارے اماں کیسی ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کا سن کر میں ڈر گئی تھی، مگر اب آپ ٹھیک ہیں، سامیہ نے اندر آتے ہی اماں سائیں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ وہ جتنی دیر سے یہاں تھا، اس کے پیچھے نہ جانے اس کے گھر والوں پر کیا قیامت گزر چکی ہوگی۔ کلب کا خیال آتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا تو کوئی جرم بھی نہیں تھا جس کی پاشت میں اسے سنسان جگہ پر قید کیا جاتا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ وہاں پر قید تھا، تو تمہیں پھر سے ہوش آ گیا۔ چلو اب تمہیں بے ہوش نہیں کریں گے، کمینگی سے کہا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا ظلم ایسے ہی چھپا رہے گا؟ کوئی تم سے حساب نہیں لے گا، تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا؟ دریاب نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو وقار احمد کی سوچ تک پہنچ سکے۔ وقار نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا، دیکھ لینا، سچ سب کے سامنے آئے گا اور پھر تمہارا کیا ہوگا؟ جب سچ سامنے آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، تم تو اس وقت تک اللہ کو پیارے ہو چکے ہوگے۔ وقاص نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں بے نقاب کرنے والا، تمہاری سوچ بھی پڑھ لینے والا نہ صرف پیدا ہو چکا ہے بلکہ وہ بہت جلد تمہیں آسمان سے زمین پر لا پٹکے گا۔ دریاب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پہلے تم خود کو بچا لو پھر ہماری بات کرنا۔ وقار کے تھپڑ نے دریاب کی بولتی بند کروا دی۔ میں نے کہا تھا پھر ملواؤ گی تم کلب سے؟ ہاں تو کہا تھا پھر ملوا دوں گی، مگر پہلے کی طرح تم اسے لے کر تو نہیں جانا نا؟ سامیہ نے غصے سے رافع کو جھڑکا۔ ہاں تو کیا کرتا میں؟ تم لوگوں نے اپنا ڈر ہی اس کے اندر اتنا پیدا کر دیا کہ وہ میری سنے بغیر ہی چلی گئی۔ رافع نے بھی اسی کے انداز میں کہا، اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں، زمین پر واپس آؤ تم۔ اچھا تم بھی ذرا جلدی کچھ کرو، میں مزید وہاں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ رافع کو احساس ہوا کہ اب ذرا ادب کے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ اسے سامیہ کی مدد کی ضرورت تھی۔ تب تک اس کی باتوں کو چپ چاپ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی۔ ابھی تو مومن نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، شادی کے ہنگاموں میں کچھ کرتی ہوں۔ کیا مومن شادی کرنے والا ہے؟ یہ تو اچھی خبر ہے۔ رافع کو واقعی یہ خبر سن کر خوشی ہوئی۔ پھر کیا وہ کلب کو طلاق دے دے گا؟ رافع کو ابھی بھی اندیشہ تھا، اگر مومن نے کلب کو آزاد نہ کیا تو؟ ہاں اور کیا، اس کا رکھ کے اچار تھوڑی ڈالنا ہے، فارغ ہی کرے گا۔ سامیہ نے بیزار انداز میں کہا، پری تم اماں سائیں کا خیال رکھو اور کلب روم میں آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ اماں سائیں سے ہنس کر بات کرتی کلب کو حکم سناتا اپنے روم میں چلا گیا۔ کلب بھی اماں سائیں سے اجازت لیتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کلب کا ڈر ویسے ہی قائم تھا، مومن کا لہجہ جتنا بھی نرم ہوتا وہ پھر بھی اس سے ڈر جاتی، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی، کہیں غصے میں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ تم ڈرتی کیوں ہو؟ مار تھوڑی رہا ہوں، بات کرنے کے لیے بلایا ہے میں نے۔ مومن نے اس کی نرم و نازک کلائی تھام کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ نہیں میں ڈر کہاں رہی ہوں، میں تو نہیں ڈر رہی، مومن سے دور کھسکتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں ڈر رہی تو پھر دور کون جا رہا ہے؟ جیسے میں کوئی کتا ہوں، کاٹ لوں گا۔ نہیں نا، آپ سے نہیں ڈر رہی، وہ تو آپ کے جیب میں پسٹل ہے نا، اس سے ڈر لگتا ہے۔ منمناتے ہوئے اس نے اصل بات بتائی،
تو ایسے کہو نا کہ میری پیاری سی بیوی کو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ پسٹل ہاتھ میں پکڑتے مومن نے کہا، اسے دور کریں نا مجھ سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ نہیں اٹھائیں، کہیں لگ گئی تو۔ اپنے ساتھ ساتھ اسے مومن کی بھی فکر ستانے لگی۔ میں تو نہیں کر رہا دور، اب تم بھی اسے اپنے ہاتھ میں پکڑو گی، میں پکڑوں؟ مومن کے کہنے پر ہی اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہاں تو پکڑو تم پکڑو نہ صرف پکڑو بلکہ تم گولی چلانا بھی سیکھو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مومن نے جیسے اس کی جان لینے کا ارادہ کیا ہو، ایک بار چلاؤ گی تو ڈر نہیں لگے گا، میں چاہتا ہوں میری بیوی اپنی حفاظت کرنی جانتی ہو، اب ہر وقت تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا نا، میں بس اتنا چاہوں گا تم بہادر بنو، مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کرو۔ مومن پسٹل اس کے ہاتھ میں پکڑا چکا تھا، وہ تو اس کے حسن کے شکار کو دیکھ رہی تھی جو صرف اس کا تھا، اب اس کو دبانا ہے، اپنی گرپ میں مضبوط رکھنا ہے۔ وہ سامنے جو میز پر گلاس ہے نا، اس کا نشانہ لو ایسے، اگر وہ واپس آ گیا تو کلب کی معصومیت، ارے نہیں آتی واپس۔ مومن کو اس کی بات پر ہنسی آئی، میں 3 تک گنوں گا، میرے 3 کہنے پر گولی چل جانی چاہیے، نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ مومن نے اسے دھمکی دی، کیونکہ ایسے کلب پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ 1 2 کلب نے تھوک نکلا۔ مومن کے 3 کہنے پر وہ گولی سے گلاس کو اڑا چکی تھی۔ ارے واہ، تمہارا بڑا اچھا نشانہ ہے، اب روز ایسے ہی پریکٹس کیا کرنا، ٹھیک ہے؟ مومن نے اسے دانت دیتے ہوئے کہا۔ کلب کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، وہ بے یقین تھی، اس نے نہ صرف پسٹل پکڑی بلکہ گولی بھی چلائی۔ آنکھیں تو کھولو اب۔ مومن نے اسے یوں آنکھیں بند کیے دیکھا تھا، آنکھیں کھولتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنستی جیسے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو۔ مومن تو اس کی خوبصورت ہنسی میں کہیں کھو گیا۔ مومن کو لگتا تھا صرف کلب کی آنکھیں پیاری ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر آج اس پر یہ راز افشاں ہوا۔ نہیں، اس کی ہنسی بھی بہت پیاری ہے، یوں ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، بہت پیاری لگتی ہو ہنستے ہوئے، مومن نے دل سے کہا۔ کلب مومن کی بات پر نظریں جھکا گئی، مگر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی موجود تھی۔ عالیہ نے غصے سے کہا، کیوں، اب کیا کر دیا میں نے؟ وقار نے سگریٹ کا کش لیتے پوچھا۔ کیونکہ اماں سائیں کی بیماری والے واقعے سے انجان تھا۔ ہونا کیا تھا؟ اماں سائیں کی طبیعت کافی بگڑ گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے زہر والی بات کی، اور حویلی میں جب مومن نے اس کا ذکر کیا تو سامیہ آپی ڈر سے کانپنے لگی۔ ان کے منہ سے شکر ہے کچھ نکلا نہیں، میں نے کچھ بات سنبھالی، عالیہ نے تفصیل بتائی۔ تم دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے بھی مروا دو گی، ایک تو اس بڈھے سے جائیداد اپنے نام نہیں کروائی جا رہی، اپنے بیٹے کی، ادھر وہ دریاب، اسے بھی مارنا پڑے گا، اگر کسی کو شک ہو گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، وقار نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ مومن آج اتفاق سے سامیہ کے کمرے سے گزر رہا تھا، وہ ان بہن بھائیوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھی بھیجی، کیونکہ وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کے بھائی کے قاتل گھر پر موجود ہے اور وہ کسی اور کو قصوروار سمجھتا رہا، اپنے بھائی کے جگری یار کو قاتل سمجھ کر بہت بڑی غلطی کر گیا۔ تم لوگ یوں نہ شروع ہو جایا کرو، اگر کسی نے سن لیا تو، سامیہ نے کسی خدشے کے تحت کہا۔ عالیہ کے موبائل کی بجتی بیل نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی، کس کی کال ہے؟ اسکرین کو خوشی سے دیکھتی عالیہ سے وقار نے پوچھا۔ مومن کی۔ تم لوگ چپ رہنا، میں ذرا بات کر لوں، ان لوگوں کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے عالیہ نے کال اٹھائی۔ عالیہ، میں بہت جلد تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں شاپنگ وغیرہ کرنی ہوگی شادی کی، میں چاہتا ہوں آج سے ہی شروع کر دیں، تم کیا کہتی ہو؟ مومن نے بغیر رکے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں حویلی میں ہوں، آپ گاڑی نکالیں، میں ابھی آتی ہوں۔ عالیہ نے یہ کہتے ہی موبائل بیگ میں ڈالا۔ کدھر جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ سامیہ نے اسے جاتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ مومن اور میں شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، عالیہ نے چہک کر کہا۔ اچھا، یہ مومن کچھ زیادہ ہی جلدی میں نہیں ہے عالیہ سے شادی کی؟ یہ مومن کو کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں عالیہ سے شادی کرنے کی؟ وہ ایک دم بولا۔ عالیہ کے جانے کے بعد وقار نے سامیہ سے کہا۔ وقار تم بھی نا، اچھا ہے نا، جتنی جلدی عالیہ کی شادی ہوگی اتنی جلدی سب ہمارا ہوگا، ان سب کی چھٹی، سامیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں بھی چلتا ہوں اب، یہ کہتے ہوئے وقار اٹھ کر چلا گیا۔ کلب، بہت غصے سے کلب کو پکارا گیا۔ دروازے کی سمت دیکھتے کلب اور رافع کی رنگت اڑی۔ کلب نے تو باقاعدہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ رافع سے چھڑایا۔ مومن، کلب کے ہونٹوں سے بے اختیار نام نکلا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ مومن نے کلب کے بازو سے پکڑ کر رافع سے دور کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں
مومن کی انگلیاں قلب کو اپنے بازو میں دھسی ہوئی معلوم ہوئی۔ درد کی شدت سے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ قلب مومن شاہ۔ مومن نے اپنا نام ساتھ جوڑتے اب قدرے سختی سے پوچھا، ساتھ رافع کو بھی آگاہ کیا۔ قلب کے ساتھ مومن شاہ کا نام جڑ چکا ہے۔ وہ میں اماں سائیں کے لیے پانی لینے آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے آ گئے۔ میں تو ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی مگر یہ خود۔ قلب نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا ڈالی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو صالح صاحب؟ اگر اپنی بہن سے ملنے آئے تھے تو ایسے چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دن کے اجالے میں مرکزی دروازے پر میں تمہیں خود خوش آمدید کہتا مگر تمہیں اس طرح چور دروازے سے رات کے اس پہر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مومن نے رافع کو قلب سے تعلق یاد دلوایا۔ تم لوگوں نے قلب کو قید کر رکھا ہے، اسے ڈرا رکھا ہے۔ میں اسے تمہاری جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا چٹاخ۔ اس سے پہلے کہ رافع کچھ اور کہتا، منہ پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت سے قلب کو دیکھ رہا تھا جس کے نرم و نازک ہاتھ نے اس کی گال پر چھاپ چھوڑ دی تھی۔ کتنی دفعہ بول چکی ہوں آپ کو رافع بھائی، مجھے کسی نے قید نہیں کیا، مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے شوہر کے گھر میں جو میرا سائبان ہے۔ اور کیا آپ نے کہا جہنم میں قید ہوں تو وہ صحیح کر لیں کہ جہنم تو وہ تھی جہاں سارا دن کام کر کے آپ کی امی کے طعنے سن کر مار کھا کر مجھے روکھی سوکھی ملتی تھی۔ مجھے اس جہنم سے رہائی مل گئی ہے۔ اب میں اپنے گھر میں ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں۔ قلب تم نے ہم میں سے کسی کو بتایا نہیں، نہ اپنے بابا کو اور نہ ہی کسی کو۔ چپ چاپ میری ماں کے ظلم سہتی رہی تم۔ رافع پر آج قلب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا جس کی توقع کم سے کم وہ اپنی ماں سے نہیں کر سکتا تھا۔ مومن چپ چاپ کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ قلب بھی اب خاموش کھڑی تھی۔ تینوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ مجھے معاف کر دو قلب، میں ان سب سے انجان تھا۔ اب میں تمہیں اور تکلیف دینے کی وجہ بنا۔ رافع قلب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ رافع بھائی آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ مومن تم بھی مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم قلب کے شوہر ہو، تم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دو گے۔ ایک شرط پر معافی ملے گی، بولو منظور ہے؟ مومن نے مسکرا کر پوچھا، آپ کی ہر شرط دل و جان سے قبول ہے، آپ حکم کریں تو کل آ رہے ہو نا ہمارے ساتھ کھانا کھانے؟ جی کیوں نہیں، ضرور۔ چلو پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں باہر تک۔ قلب تم اماں سائیں کے پاس جاؤ۔ قلب کو اماں سائیں کے پاس جانے کا کہتے رافع کو چھوڑنے چل دیا۔ یہ لو منہ میٹھا کرو، خوشخبری لایا ہوں میں۔ گلاب جامن دریاب کے منہ میں ٹھونستے ہوئے وقار نے کہا، میں تھوکتا ہوں تمہاری اس مٹائی پر جو تم کسی کو نقصان پہنچانے کی خوشی میں بانٹ رہے ہو۔ دریاب تھوکتے ہوئے بولا، جو بھی ہے ہم تو بہت خوش ہیں۔ وہ پاگل مومن، اسے کچھ خبر ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو کسی اور کو قصوروار سمجھتا ہے، افسوس۔ وقار نے خباثت سے کہا، تمہیں لگتا ہے تمہارے ناکام ارادوں سے کوئی واقف نہیں تو یہ بھول ہے، تم غلطی پر ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دریاب نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف ہمیں پتہ ہے۔ وقار دریاب کی بات پر بکھلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ اسے ڈر لگنے لگا تھا واقعی ہی کوئی اس کے منصوبوں سے واقف تو نہیں۔ تم نہیں جانتے ہو، جو اوپر ہے وہ سب جانتا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ سب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ وہ ظالم کو اس کے ظلم کے ساتھ نیست و نابود کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ وقار تمہیں لگتا ہے جو تم کر رہے ہو کسی کو معلوم نہیں، مگر غلط ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ناپاک ارادوں کو جانتا ہے۔ تم مجھے اپنی باتوں سے ڈرا نہیں سکتے، تم یہیں سڑو گے، ادھر ہی مرو گے۔ وقار کو پسینے آنے لگے، ڈر کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تم سے کہا تھا نا میں نے، رافع تمہارا ہی داماد بنے گا۔ چھٹکارا مل گیا ہمیں تو اس منحوس سے۔ اب تمہاری بیٹی میرے رافع کی دلہن بن کر، میری بہو بن کر اس گھر میں آئے گی۔ رخشندہ بیگم جو اپنے بھائی سے باتوں میں مگن تھی، سامنے کھڑے رافع کو دیکھ کر ان کی ہوائیاں اڑی۔ رافع تم کب آئے؟ تمہاری ہی بات کر رہی تھی کہ میرا بچہ فرما بردار ہے۔ رخشندہ بیگم نے بیٹے کے سامنے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ واہ اماں واہ، اب مجھے مکھن نہ لگاؤ، میں سب جان گیا ہوں جو تم نے کیا ہے۔ رافع نے تالی بجاتے ان کو داد دی۔ رخشندہ بیگم پہلے ہی فون بند کر چکی تھی، حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں
آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے نا؟ رافع نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا رافع، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تم ماں کا احترام بھول گئے ہو؟ رخشندہ بیگم نے آج پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، تو وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آپ نے کیوں کیا ایسے؟ آخر کیا قصور تھا کلب کا جو آپ نے اس معصوم پر ظلم کیے، صرف اس لیے کہ میری شادی اس سے نہ ہو؟ آپ کی دلی مراد پوری ہوئی، مگر آپ کو بہت جلد آپ کی بہو سے ملوا دوں گا، انتظار کیجیے گا۔ رافع ان کا سکون برباد کرتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ صبا چلو، آج سے یہ تمہارا ہی گھر ہے، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ رافع اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑے گھر لایا۔ رخشندہ بیگم کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی اپنے بیٹے کے ساتھ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر۔ کون ہے یہ لڑکی اور تم اس کو یہاں کیوں لائے ہو؟ رخشندہ بیگم نے صبا کو نظروں میں رکھتے اپنے بیٹے سے سوال کیا۔ یہ میری بیوی ہے اور بیوی یہ میری امی جان، مطلب تمہاری ساس صاحبہ۔ رخشندہ بیگم کے سوال کا جواب دیتے اس نے صبا سے تعارف کروا دیا۔ رخشندہ بیگم تو اس کے جواب پر غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ آخر کیوں نہ ہوتی؟ اس بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے تھے، کتنے جتن کیے تھے، اور آج ان کا بیٹا کسی اجنبی لڑکی کو ساتھ لا کر بول رہا ہے یہ میری بیوی ہے۔ تم کیا بول رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ تمہارا رشتہ میں نے تمہاری ماموں کی بیٹی سے طے کر دیا ہے اور تم اس لڑکی سے شادی کر کے آ گئے ہو۔ غصے سے بیٹے کو گھورتے انہوں نے آنے والی کی پرواہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے اندازہ تھا آپ کے ری ایکشن کا، میں اور صبا اس کے لیے پہلے ہی تیار تھے۔ آپ نے کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرنا ہے۔ رافع نے ان کی باتوں کا ذرا اثر نہیں لیا۔ چلو صبا، میں تمہیں ہمارا روم دکھاؤں، پھر ہم نے کل ہماری بہن کے گھر بھی جانا ہے۔ رافع تو یہ سب کہہ کر چلا گیا، مگر رخشندہ بیگم تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ بیٹا جس نے ان کے سامنے کبھی اف تک نہیں کی تھی، آج نہ وہ صرف اسے باتیں سنا گیا تھا بلکہ اتنا بڑا فیصلہ بھی خود کر کے شادی کر کے گھر آ گیا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا اگر وہ کلب کے ساتھ کچھ برا نہ کرتی، اس پر ظلم نہ کرتی تو آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا اور ان کو بھی آج اپنے بیٹے کی نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ غلطی جو وہ کر چکی تھی، اب اس کی سزا بھی تو بھگتنا تھی ان کو۔ اگر کلب انہیں معاف کر دیتی تو ان کا بیٹا بھی ان کو معاف کر دیتا۔ یہ سوچ کر انہوں نے کلب سے معافی مانگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تمہارا ولیمہ ہے جو اس قدر تیار ہو؟ عالیہ نے کچن میں ملازموں کے ساتھ کام کرواتی کلب پر چوٹ کی۔ میرا بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں، اس لیے مومن سائی نے کہا ہے کھانا اپنی نگرانی میں تیار کروا لو۔ کلب نے عالیہ کی باتوں کا برا بنائے بغیر اسے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تمہارا بھائی تو قتل کرنے کے بعد غائب ہے اور مومن کے سامنے ٹسپے بہائے ہوں گے، پھر اس نے تم پر رحم کھا کر اجازت دے دی ہوگی۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے عالیہ نے کہا۔ پہلی بات، میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا۔ دوسری بات، مومن سائی کے سامنے مجھے رونے کی ضرورت نہیں اپنی بات منوانے کے لیے۔ کلب میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ عالیہ کو سیدھا سیدھا جواب دے ڈالا۔ ارے واہ، تمہارے منہ میں زبان آ گئی، میں تو سمجھی تھی تم بولتی نہیں ہو۔ عالیہ نے تالی بجا کر اس کے گرد گھومتے ہوئے کہا۔ جب لوگ اپنی حد سے اور قد سے نکل کر اپنی باتیں کرنے لگے تو انہیں جواب دینا پڑتا ہے۔ تمہیں تو بہت جلد ہی مومن کی زندگی سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینکوں گی، پھر پوچھوں گی کیسے زبان چلاتی ہو تم میرے سامنے؟ عالیہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ تو دیکھ لیں گے کون کس کو نکالتا ہے اور پوچھتا ہے، وقت سے پہلے انسان کو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کلب جاتے ہوئے عالیہ کو جواب دینا نہ بھولی تھی۔ کلب، تم نے بتایا نہیں میری پسند کیسی ہے؟ رافعہ نے آنکھ مارتے ہوئے کلب سے پوچھا۔ ارے رافع بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے، ماننا پڑے گا، کلب نے ہنستے ہوئے صبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر چکے ہوں تو ہم بھی ادھر موجود ہیں، ذرا ہم پر بھی نظر کرم کر دیں۔ مومن نے معصوم شکل بناتے ہوئے کلب اور رافع سے شکایت کی۔ مومن کی بات پر باقی تینوں کا بھی قہقہ گونج اٹھا۔ رافع صبا اور مومن کی حویلی میں کلب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار کر واپس آ گیا۔ صبا کی تو کلب سے اچھی دوستی ہوگی، صبا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔
کیا ہوا مومن، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عالیہ نے مومن کو خوش دیکھ کر پوچھا۔ عالیہ میں آج بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ بیان سے باہر ہے۔ وہی پوچھ رہی ہوں، بتاتے تو صحیح آخر کیا بات ہے؟ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے، اور کلب کے بھائی کا بھی۔ وہ کہاں ہے؟ مومن کے الفاظ گویا عالیہ پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے۔ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے، اور کلب کے بھائی کا بھی۔ وہ کہاں ہے؟ مومن کے الفاظوں نے گویا عالیہ پر بجلی گرا دی تھی۔ اس کے چہرے پر رنگ آئے۔ تو دریاب نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا؟ عالیہ نے سوال کیا۔ ہاں، دریاب نے میرے بھائی کو نہیں مارا، وہ تو میرے بھائی کا دوست تھا، اس کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، مومن نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے اور دریاب کدھر ہے؟ عالیہ نے خود پر قابو پاتے پھر سے سوال کیا۔ دریاب کا پتہ چل گیا ہے، مگر قاتل کے بارے میں دریاب ہی بتا سکتا ہے۔ مومن نے عالیہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہراتے ہوئے دیکھے۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہیں پسینہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس موسم میں؟ نہیں تو میرے سر میں تھوڑا سا درد تھا، شاید اسی وجہ سے، ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ مومن جا چکا تھا مگر عالیہ کا سکون برباد کر گیا۔ عالیہ فوراً سامیہ کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ وقار کو بتا سکے۔ سامیہ کدھر ہو؟ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یوں سمجھو ہماری بساط الٹنے والی ہے۔ عالیہ نے آتے ہی سامیہ کے سر پر بم پھوڑا۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو لڑکی؟ خیر ہے، اور کیا غلط ہو گیا؟ کون ہماری بساط الٹنے والا ہے؟ سامیہ نے بھی ایک سانس لیے بغیر سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ آپ جلدی سے وقار بھائی کو کال کریں، مومن کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ اس ٹھکانے پر گیا ہے جہاں وقار نے دریاب کو قید کیا ہے۔ عالیہ نے پھولی ہوئی سانسوں سے بات مکمل کی۔ اسے کیسے پتہ چلا یہ سب؟ تمہاری وجہ سے تو نہیں؟ سامیہ خود ڈر کی وجہ سے نیلی پیلی ہو رہی تھی۔ نہیں آپی، مجھے نہیں پتا کیسے معلوم ہوا، اگر ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا یہ سب ہم نے کیا ہے، اگر وہ دریاب تک پہنچ گیا تو اسے سب معلوم ہو جائے گا۔ آپ جلدی سے کال کریں وقار کو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سامیہ نے فون کر کے وقار کو سب بتا دیا، اور وقار بھی اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں انہوں نے دریاب کو رکھا تھا۔ اسے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہاں مومن، وقار کو ابھی کسی کی کال آئی ہے، وہ خوف زدہ تھا اور گاڑی لے کر شہر کے اس حصے کی طرف جا رہا ہے جہاں جدید تعمیر کا کام جاری ہے۔ علی نے مومن کو آگاہ کیا۔ مجھے پتا ہے اسے کیا بولا گیا ہے، تم بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کرنا، دریاب کو اور تمہیں ایک کھروچ نہیں آنی چاہیے۔ اور ہاں، پولیس کو کال کر دی تھی نا؟ وہ تمہاری گاڑی سے بس 2 منٹ کی دوری پر ہوں۔ مومن نے اسے ہدایت دی۔ موبائل پر میسج ٹیون بجنے پر وہ علی کو احتیاط کرنے کا کہہ کر اپنے واٹس ایپ پر آنے والی ویڈیو اوپن کر چکا تھا جس میں عالیہ اور سامیہ کے چہروں کے ساتھ ساتھ آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ مومن کے بھائی کے قتل میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ شاباش میری شیرنی، تم نے کمال کر دیا۔ مومن نے کلب کو دل ہی دل میں داد دی جس نے ان دونوں بہنوں کی ویڈیو بنا کر بھیجی تھی جو وہ لوگ ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کرنے والے تھے۔ وقار نے کمرے کا دروازہ کھول کر ابھی رسیوں سے بندھے بے حال دریاب کو کھولنے کے ہاتھ بڑھایا تھا۔ کھڑکے پر پیچھے ہوا۔ علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک پل کو وقار کو لگا سب ختم، میں آپ کو داد دینے آیا ہوں۔ بہت ہی عظیم کام کیا ہے آپ نے، اپنے بہنوئی کو مار کر، بہت ہی عظیم کام۔ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپ کی وجہ سے کتنی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، اب آپ خوش ہوں گے، علی نے کلیپنگ کرتے ہوئے کہا۔ دریاب تو آج مرے گا ہی، اور تمہاری موت بھی تمہیں یہاں کھینچ لائی۔ علی، اب تم نہیں بچو گے، وقار نے پسٹل کا رخ علی کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ وقار، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ انسپکٹر صاحب نے وقار کو ٹریگر دباتے دیکھ کر تنبیہ کی۔ پولیس، وقار کے منہ سے نکلا۔ وقار نے ٹریگر دبا دیا۔ کمرے کے اندر گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ ایک گولی مومن کا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی جو کہ علی کو لگنے والی تھی، مگر مومن نے علی کو پرے دھکیل کر خود پر لے لی اور انسپکٹر کی پسٹل سے نکلنے والی گولی وقار کے دل کے آر پار ہوگی، وہ وہیں دم توڑ گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ مجرم کو سزا مل گئی۔ مومن، تم ٹھیک ہو؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ لگنے دیتے گولی مجھے، میرے سامنے کیوں آئے؟ علی نے مومن کے بازو سے بہتے خون کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ دریاب کو ہاسپٹل پہنچاؤ جلدی، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ مومن نے کرسی پر جھولتے وجود کی طرف اشارہ کیا۔
لاش کو قبضے میں کرو اور زخمیوں کو جلدی سے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ انسپکٹر صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایت دی۔ دریافت کی حالت کے پیش نظر اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ مومن کے بازو کو چوکنا گولی چھو کر گزری تھی، اس کی ڈریسنگ کر دی گئی۔ انسپکٹر صاحب سے بات کرتے مومن ان کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ سامیہ کو اپنے بیٹے کا گلا گھونٹتے دیکھ کر کلب فوراً مومن کو کال ملائی اور ساتھ ساتھ عثمان کو چھڑانے کی کوشش بھی کی۔ سامیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا اپنا بیٹا ہے، تم اسے کیوں مار رہی ہو؟ تم ایک ماں ہو کر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ چھوڑو اسے۔ فون کے اسپیکر سے کلب کی آواز سنی اور بچے کی گھٹی گھٹی آواز مومن اور انسپکٹر صاحب بخوبی سن سکتے تھے۔ حویلی پہنچتے ہی مومن اندر کی طرف دوڑا۔ لیڈی پولیس افسرز بھی پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے عالیہ اور سامیہ کو قابو کرنا چاہا۔ سامیہ کو تو پکڑ لیا گیا مگر عالیہ نے ان سے پہلے ہی خود کو گولی مار لی تھی۔ مومن نے کلب اور عثمان کو اپنے سینے سے لگایا جیسے کوئی بچہ اپنا گمشدہ کھلونے پر سینے سے لگاتا ہے کہ پھر سے نہ گم ہو جائے۔ سامیہ اور وقار کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی کیونکہ ان پر قتل کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ دریاب نے گواہی دے دی اور مومن کے بھائی کے قتل کرنے والا وقار ہی تھا۔ وقار کی بہن سامیہ بھی اپنے شوہر کو قتل کروانے کی سازش میں شامل تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ سامیہ نے یہ بھی قبول کیا اس نے زہر دے کر اپنی ساس اور اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی۔ اس طرح مجرموں کو سزا سنا کر مقتول کو انصاف دلایا گیا۔ ایک لالچی عورت نے اپنے لالچ میں محبت کرنے والا شوہر خود کھو دیا، اپنی ہری بھری خوشحال فیملی کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ ظلم ختم ہو جاتا ہے، ظلم مٹ جاتا ہے اور ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ مومن کو اندازہ ہو گیا تھا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، دکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ کہانی کا ایک رخ ہوتا ہے، کہانی کا دوسرا رخ بھی حقیقت ہو سکتا ہے۔ جلد بازی میں انسان کو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور کسی اور کی سزا بے گناہ کو دے بیٹھتا ہے۔ مومن نے کلب سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اسے عزت سے دوبارہ دھوم دھام سے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ عثمان کو بھی ان دونوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھیں۔ سامیہ کی صورت جو اسیب کا سایہ حویلی پر تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں عثمان کی شرارتیں، کلب کی ہنسی، مومن کی مسکراہٹوں کے ساتھ اماں سائیں اور حیدر شاہ کی دعاؤں کا راج تھا۔ ادھر دریاب نے بھی شادی کر لی تھی۔ رافع اور صبا بھی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ رخشندہ بیگم نے بھی کلب سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی۔ اس طرح ایک بنی ہونے والی لڑکی کو سسرال میں ایک عزت والا مقام ملا، محبت ملی، شفقت ملی، دعاؤں کا گھنا سایہ میسر آیا۔